بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ سہمی سے کھڑی تھی، میری بات سن کر بولی، تم پچھتاؤ گے۔ میں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جب سے میں نے بتایا تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، وہ بہت ہی بے چین رہتی تھی۔ میں گھر واپس آیا تو اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو کچھ کہا اس نے میرے ہوش اڑا دیے، کیونکہ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرا نام کامران ہے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ مجھے پڑھائی وغیرہ کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اسی لیے میٹرک کے بعد ہی میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ابا نے مجھے محلے کی ایک دکان پر بٹھا دیا تاکہ میں کام سیکھ لوں۔ وہاں گاڑیاں وغیرہ ٹھیک کی جاتی تھیں۔ میں پورا دن وہاں گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام سیکھتا تھا۔ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، مگر ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں تھا، اسی لیے سب کو رہنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہر وقت گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ میں تھوڑا آوارہ مزاج کا بھی تھا اور کسی کی بات کم ہی سنتا تھا، بس اپنے ابا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ اماں کے لاڈ پیار نے مجھے بہت بگاڑ کے رکھا ہوا تھا۔ میری تائی اماں اکثر کہتی تھیں کہ اسے اتنا خراب مت کرو ورنہ تمہیں ایک دن پچھتانا پڑے گا، لیکن اماں کسی کی بات نہیں سنتی تھیں۔ وہ کہتی تھی میری اولاد کے معاملے میں کوئی بھی نہ بولے، یہاں تک کہ وہ ابا کو بھی کچھ نہیں بولنے دیتی تھیں۔ میں جتنے پیسے مانگتا تھا اماں مجھے دے دیتی تھیں۔ کبھی بھی اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں پیسے کیوں چاہیے۔ میں دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرنے میں اڑا دیتا تھا، کبھی کہاں گھومتا کبھی کہاں۔ جب ابا نے شروع میں مجھے دکان پر کام سیکھنے کے لیے بٹھایا تو میں اکثر ہی وہاں سے بھاگ جایا کرتا۔ ابا نے اماں کو بہت منع کیا تھا کہ ابھی یہ چھوٹا ہے، اسے کام کے لیے مت بھیجو، لیکن ابا نے کسی کی بات نہیں سنی اور مجھے زبردستی وہاں بھیج دیا۔ اور ابا نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں روز وہاں کام سیکھنے جاؤں، ورنہ وہ مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور میرے پیسے وغیرہ بھی بند کر دیں گے۔ ابا کی اس دھمکی کے بعد میں کچھ گھنٹے وہاں بیٹھ جاتا اور باقی وقت دوستوں کے ساتھ گزارنے چلا جاتا۔ ایک دن میرے مالک نے ابا کو یہ بات بتا دی۔ ابا غصے میں گھر آئے اور بہت چلائے۔ اماں سے کہا کہ آج کے بعد اگر تو نے اسے ایک بھی پیسہ دیا تو میں تجھے بھی پیسے دینا بند کر دوں گا اور میں گھر کا خرچہ بھی نہیں دوں گا۔ ابا کی اس دھمکی کے بعد اماں نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ تو پورا دن کام پر رہا کر۔ اماں کی بات مان کر میں پورا دن وہیں پر رہنے لگ گیا۔ میرا دل تو نہیں کرتا تھا مگر مجبوری تھی، اسی لیے کام سیکھنا پڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے اچھا خاصا کام سیکھ لیا تھا، تو اب مالک مجھ سے کام کروانے بھی لگ گیا تھا اور اس کے تھوڑے بہت مجھے پیسے دیتا تھا۔ جب پیسے میرے ہاتھ آئے تو میں نے انہیں اڑانے کے بجائے جمع کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ پیسے کتنی مشکل سے کمائے جاتے ہیں۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا میں زندگی کو سمجھ رہا تھا اور زندگی کی مشکلوں کو بھی، اس لیے میں نے اپنا آوارہ پن بالکل ہی ختم کر دیا اور سنجیدگی سے کام پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ اب میں گھر پر لڑائی وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی سے بدتمیزی کرتا تھا۔ ابا بھی مجھ سے خوش تھے، مگر اماں وہ ہر وقت ابا کو کہتی رہتی تھیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں تم نے میرے بیٹے کو کام پر لگا دیا ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اماں کا ہر وقت ایموشنل ڈرامہ چلتا ہی رہتا تھا، مگر ابا اس ڈرامے میں نہیں آتے تھے۔ ابا کہتے تھے کہ اگر ابھی سے اس کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تو کل کو یہ اپنی فیملی کیسے بنائے گا اور اپنے بیوی بچوں کو کیسے سنبھالے گا۔ اور آگے سے اماں کہتی تھیں میں تو اپنے بیٹے کے لیے چاند سی امیر بہو لے کر آؤں گی۔ وہ ہر کسی کے سامنے یہی بات کہتی تھیں۔ میں شکل و صورت میں اچھا تھا، اسی لیے خاندان کے کئی لوگ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو بنے، لیکن میری اماں غریب خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ مجھے اماں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، نہ جانے وہ اتنی لالچی کیوں تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایسی بہو لانا چاہتی ہوں جو بہت امیر ہو اور جہیز بھی ٹرک بھر کر لے کر آئے، جس پر ابا کہتے تھے تجھے ان کی بیٹی چاہیے یا سامان چاہیے۔ میں جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا میں نے محسوس کیا تھا کہ اماں کی ہمارے گھر میں کسی سے نہیں بنتی، نہ میری دادی سے، نہ ہی تائی، نہ چاچی، کسی سے بھی نہیں بنتی تھی۔ میری ایک ہی پھپھو تھیں جو یہاں نہیں رہتی تھیں، ان کی شادی دوسرے شہر میں ہوئی تھی، وہ بھی بہت ہی کم آتی تھیں۔ اماں کو ہمیشہ بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا تھا۔ اگر وہ کبھی ایسے انسان سے ملتی جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا تھا
اس کے سامنے پچنے لگ جاتی تھیں۔ ایک بار میں اور اماں کسی تقریب میں گئے تھے۔ اس تقریب میں اماں کے میکے سے بھی کوئی آیا ہوا تھا۔ وہ کافی امیر عورتیں تھیں اور خوب اپنی امیری کی باتیں بھی کر رہی تھیں، تو میں نے دیکھا کہ اماں ان کے سامنے اتنی میٹھی بنی ہوئی تھیں اور میں حیران ہو گیا تھا۔ میری وہ اماں جس کی زبان ہمیشہ کڑوی رہتی ہے، جو ہر ایک کو تانے مارتی رہتی ہے، اب وہ اتنی اچھی کیسے ہو گئی ہے؟ وہ اتنے اچھے سے کیسے بات کر رہی ہے؟ تب میرے ابا نے کہا کہ یہ سارا پیسے کا جادو ہے۔ میں حیران ہو گیا، لیکن یہی سچ تھا۔ اماں کو اس بات کا بھی گھمنڈ تھا کہ ان کے پاس ایک بیٹا ہے، کیونکہ میری تائی کی 3 بیٹیاں تھیں اور چاچی کی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ خاندان میں اکلوتا بیٹا صرف میں ہی تھا، اور اماں ہر آئے گئے کو یہ بات جتانا نہیں بھولتی تھیں۔ مجھے اماں کی حرکت بالکل بھی پسند نہیں تھی اور میں اکثر انہیں ٹوک بھی دیتا تھا، لیکن وہ میری بات سنتی کہاں تھیں۔ انہوں نے بہت سال پہلے مجھے کہہ دیا تھا، میں تیری بیوی اپنی پسند سے لے کر آؤں گی، اسی لیے تجھے کسی کو پسند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اماں ان لوگوں میں سے ہیں جو سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنا پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی میری زندگی اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسے وہ چاہیں بالکل ویسے ہی میں اپنی زندگی جیوں اور میں ہر چیز ان کی مرضی سے کروں۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بھی ایک انسان تھا، اور ہر انسان کی اپنی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں اور کچھ ضرورت ہوتی ہیں۔ ہر انسان کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جی سکے، مگر میری اماں یہ سب نہیں سمجھتی تھیں۔ انہیں اپنے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ مجھ سے پیار تو بہت کرتی تھیں، لیکن وہ مجھے ہمیشہ اپنے قابو میں کر کے رکھنا چاہتی تھیں۔ لیکن میں اماں سے زیادہ اپنی تائی کے قریب تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں۔ بے شک اماں سے ان کی بالکل نہیں بنتی تھی، لیکن مجھ سے وہ بہت محبت سے پیش آتی تھیں، اور اماں اس بات کو بھی غلط انداز میں لیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیوں میں سے کسی کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے، اسی لیے تمہیں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن میرا بیٹا مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ میں اماں کی اس بات پر حیران ہو جاتا تھا اور انہیں سمجھاتا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تائی ایک اچھی عورت ہیں، لیکن اماں میری بات سمجھتی ہی نہیں تھیں، اور اب میں اس سب سے بہت تھک گیا تھا۔ میری دادی کہتی تھیں، تمہاری ماں کو کبھی میں نہیں سمجھ سکی، تمہارا باپ نہیں سمجھ سکا تو تم کیا سمجھو گے؟ میں دادی کی باتوں پر ہنس دیتا تھا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ اماں نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ ہر وقت رشتے والی گھر آئی رہتی ہے اور اماں کو مختلف رشتے دکھاتی رہتی۔ کوئی بھی رشتہ اماں کی ناک کے نیچے سے نہیں اترتا تھا۔ دادی نے اماں کو کتنی بار کہا کہ گھر میں اتنی بیٹیاں موجود ہیں، کسی سے بھی کر دو، لیکن اماں نے کسی کی بھی بات نہیں سنی۔ ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی کا رشتہ دیکھنے چلی جاتی تھیں۔ گھر میں انہوں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، نہ ہی ابا سے اور نہ ہی مجھ سے۔ اگلے دن میں صبح کام پر جا رہا تھا تو گلی میں کچھ سامان سے بھرے ٹرک اتر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ شاید کوئی نئے کرایہ دار ہوں گے۔ میں سر جھڑک کر اپنے کام پر چلا گیا۔ شام کو جب میں واپس آیا تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی ہمارے سامنے والے گھر کے باہر تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی اندر چلی گئی اور وہ بوڑھا باہر کھڑا محلے کے کچھ مردوں سے بات چیت کر رہا تھا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں۔ میں پہلی بار انہیں اس محلے میں دیکھ رہا تھا۔ میں گلی کے بیچ میں آیا اور اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ یہ نئے کرایہ دار آئے ہیں، دوپہر میں ان کا سامان آیا تھا اور ابھی یہ خود آئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک 55 سالہ بوڑھا آدمی تھا۔ دوست نے بتایا کہ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہے جو پردہ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ محلے کی عورتوں نے بھی اس کو نہیں دیکھا۔ وہ آئی اور سیدھا گھر کے اندر چلی گئی۔ میں سر جھٹک کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ 1-2 دن میں اماں ان کے گھر جا کر ساری تفصیلات نکال کر آئیں گی اور پورے محلے میں پھیلا دیں گی۔ اماں کو یہ سب کرنے میں بہت مزہ آتا تھا، اس لیے تو اس کا آدھا دن محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر چغلیاں کرنے میں گزر جاتا تھا، کیونکہ یہ اماں کا محبوب مشغلہ تھا۔ جب تک وہ دوسروں کی چغلیاں نہیں کر لیتی تھیں اسے چین نہیں آتا تھا، اور بالکل یوں ہی ہوا۔ اگلے دن اماں کھانا دینے کے بہانے ان کے گھر چلی گئیں اور ساری رپورٹ لے کر واپس آ گئیں۔ شام کی چائے کے وقت ہم سب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی اماں نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ وہ صرف ایک بوڑھا آدمی اور اس کی بیٹی ہی رہتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی اور عورت نہیں ہے، اور اس کی لڑکی بھی پردے میں رہتی ہے۔
اس نے مجھے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا اور کہا کہ میں پردہ کرتی ہوں اور ایسی بدسلیقہ لڑکی ہے کہ چائے اور بسکٹ پر ہی ٹرخا دیا، سموسے وغیرہ کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں مجھ سے، حالانکہ ہم پہلی بار مل رہے تھے، کچھ تو مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی۔ اماں کی یہ بات سن کر ابا بولے، تو وہاں پر کیا کھانے کے لیے گئی تھیں؟ اماں بولی، میں اتنی بھوکی نہیں ہوں۔ ہم سب ہنسنے لگ گئے۔ پھر اماں نے کہا کہ پتہ نہیں کیسی عجیب فیملی ہے، نہ جانے کہاں سے آئے ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ اماں کی باتیں سن کر ہم سب انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اماں ایک کی 10 لگاتی ہیں اور ان کی باتوں میں حقیقت سے زیادہ جھوٹ ہوتا ہے۔ مگر اماں کی باتیں سن کر مجھے اب اس سب میں دلچسپی ہونے لگ گئی تھی کہ ایسا بھی کیا ہے جو وہ اماں سے بھی پردہ کر رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ بات سوچنے لگ گیا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوگی۔ اب تک تو میں نے اس لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، بس جب وہ لوگ گھر میں جا رہے تھے تب پیچھے سے ہی دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ وغیرہ دیکھنے کا تو موقع ملا ہی نہیں تھا اور مجھے اس وقت اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں چھت پر آ گیا۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا۔ میں پرسوچ نظروں سے اس کے گھر کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں مسلسل ادھر دیکھے جا رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی مجھے نظر آ جائے، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ میں تھک ہار کر نیچے آ گیا۔ اگلے دن میں صبح کام پر جانے کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا ان لوگوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں ایک دم رک گیا۔ وہ گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے سر سے پاؤں تک خود کو پردے میں رکھا ہوا تھا۔ تبھی میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی۔ بس اس کی آنکھیں تھیں جو دکھ رہی تھیں، اور میں نے جیسے ہی اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو میں گویا اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ وہ اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں کہ میں بے خودی میں بس دیکھے جا رہا تھا۔ کبھی اتنی حسین آنکھیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی نہیں تھیں۔ نیلے رنگ کی آنکھیں جن پر مڑی ہوئی گھنی پلکیں سایہ فگن تھیں، وہ مجھے دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ میں تو اپنی جگہ جم کر رہ گیا تھا۔ پھر جلدی سے ہوش آیا تو سر جھٹک کر اپنے کام پر چلا گیا، مگر پورے دن بار بار میری نگاہوں کے سامنے اس کی آنکھیں ہی آ رہی تھیں۔ میں چاہ کر بھی اس کی نگاہوں کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے مجھے دیکھا تھا یا نہیں۔ گھر واپس آ کر میں کھویا کھویا سا رہا۔ کھانا کھا کر میں اوپر آیا اور کوشش کی کہ شاید وہ مجھے نظر آ جائے، لیکن وہ تو اپنی چھت پر بھی نہیں آتی تھی۔ اماں نے مجھ سے بہت بار پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، کام پر کوئی پریشانی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میں اماں سے کریت کر اس لڑکی کے بارے میں سوال کرنے لگا، لیکن کوئی کام کی بات نہیں ملی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے، تو اماں نے بتایا کہ اس کا نام نیلم ہے۔ نام سنتے ہی مجھے اس کی آنکھیں پھر سے یاد آ گئیں جو نیلے رنگ کی تھیں۔ پھر اماں نے کہا، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں نے کہا ویسے پوچھ رہا ہوں، سب لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ضرور اس لڑکی سے بات کر کے رہوں گا، اور اسی سوچ کے ساتھ میں صبح سویرے گھر سے باہر نکل آیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ روز صبح گھر سے نکلتی ہے، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جاتی کہاں ہے، اس لیے میں نے سوچا آج میں اس کا پیچھا کروں گا۔ جیسے ہی گھر سے نکلی میں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر میں نے دیکھا وہ بس میں چڑھ گئی ہے۔ میں بھی اسی بس میں چڑھ گیا۔ بس ایک کالج کے سامنے جا کر رک گئی۔ مجھے سمجھ آیا کہ شاید وہ اس کالج میں پڑھتی ہے۔ یہ لڑکیوں کا کالج تھا، اسی لیے میں اندر نہیں جا سکتا تھا۔ میرے سامنے وہ کالج کے اندر چلی گئی تھی۔ کم از کم مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی کالج میں پڑھتی ہے۔ اب روزانہ صبح میں گھر سے جلدی نکلتا اور گلی کے کونے پر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ شروع کے 2-3 دن تو وہ اکیلے ہی گئی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جانے لگی ہے۔ روز وہ اپنے باپ کے ساتھ کالج جاتی۔ میں اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کا باپ ساتھ ہوتا تھا، اسی لیے ممکن نہیں ہو پایا۔ ایک دن اماں نے کہا کہ میں نے تیرے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے، لوگ بہت امیر ہیں، بیٹی کو اچھا خاصا جہیز دیں گے، وہ جہیز میں ایک گھر بھی دیں گے، تو شادی کے بعد وہاں رہ لینا، ہم بھی تیرے ساتھ وہیں آ جائیں گے۔ اماں کی باتیں میں بے دلی سے سن رہا تھا۔ دادی نے اماں کو کہا، تو نے بنا کسی کو بتائے کیسے فیصلہ لے لیا ہے؟ اماں بولی، میرا بیٹا ہے، میری مرضی۔ دادی بولی، کم از کم اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لینا تھا، زندگی اس نے گزارنی ہے، تو نے نہیں۔ لیکن اماں کسی کی سنتی تھوڑی تھی،
अम्मा ने कहा मेरा बेटा मुझे कभी इनकार नहीं कर सकता। मैं दिल ही दिल में हंस कर रह गया कि न जाने अम्मा को क्यों लगता है वो हर एक को कंट्रोल कर सकती हैं। मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा और ना ही मुझे किसी रिश्ते में कोई दिलचस्पी है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपनी ये हरकतें छोड़ दें। अम्मा बोली, कैसी बातें कर रहा है? इतनी मुश्किल से तो मैंने इतनी अमीर लड़की ढूंढी है तेरे लिए, और मैं किसके लिए कर रही हूँ? तेरे लिए तो कर रही हूँ। मैंने कहा कि अगर मेरे लिए कर रही होती तो पैसों के पीछे न फिरती। तू अच्छे से जानती है मुझे पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं है, और ये सब तू मेरे लिए नहीं अपने लिए कर रही है। मेरा साफ जवाब सुनकर अम्मा चुप होकर रह गईं। अम्मा जानती थी कि अगर मैंने एक बार इनकार कर दिया है तो दोबारा हाँ नहीं करूँगा, और वो मुझे किसी तरह मना नहीं सकती हैं। इसीलिए इसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। मेरे दिमाग में तो सिर्फ वो लड़की थी। आज भी रोज़ की तरह मैं सुबह जल्दी उठा, नाश्ता किया और घर से निकल गया। अम्मा ने कहा, रोज़ रोज़ इतनी जल्दी क्यों निकलता है? मैंने कहा, अम्मा मुझे काम होता है, मैं घर पर नहीं रुक सकता। जिस वक्त मैं घर से निकलता था इस वक्त तकरीबन गली खाली होती थी। मैं घर से निकलकर गली के कोने में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ही इन लोगों का दरवाज़ा खुला और वो लड़की घर से बाहर निकली। मैंने देखा आज वो अकेली थी, उसका बाप उसके साथ नहीं था। मैं खुश हो गया कि चलो आज मैं इससे बात कर सकूंगा और इससे अपने दिल की बात बता दूंगा। मैंने बमुश्किल हिम्मत बांधी और जैसे ही वो मेरे करीब आई मैंने इसे आवाज़ देकर रोक लिया। पहले तो वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन मैं इसके रास्ते में आ गया तो वो रुक गई और बोली, क्या मसला है? मेरे रास्ते से हटो। उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि मैं दम बखुद रह गया। मैंने इसे कहा कि तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, जब तक मेरी बात नहीं सुनोगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। वो बोली, क्या बात है, जल्दी बोलो, मैं गली में अपना तमाशा नहीं लगवाना चाहती। मैंने कहा, देखो, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से ही तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारी आंखें देखकर ही मैं पागल हो गया था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम मेरे प्यार को कबूल कर लो। मेरी बात सुनकर वो एकदम घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। मैंने बोला, क्या हुआ? तो वो बोली, भूल जाओ इस बात को। मैंने कहा, क्या मतलब भूल जाऊं? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो मैं ये बात बता रहा हूँ। तो वो बोली, तुम इस बात को भूल जाओ, बाज आ जाओ, वरना तुम बहुत बुरा पछताओगे। इतना कहकर वो वहां से फौरन निकल गई और पीछे मैं हैरान खड़ा रह गया। न जाने वो ऐसा क्यों कह रही थी। मैंने इसे रोकना चाहा, मगर वो तब तक जा चुकी थी। मैं काम पर जाने के बजाय घर आ गया। अम्मा ने कहा कि क्या हुआ, वापस क्यों आ गया? तू तो काम पर जा रहा था। मैंने कहा, कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो बोली, क्या हुआ है मुझे बता, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मैं आराम करना चाहता हूँ, मुझे तंग मत करना। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। इस लड़की की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसने ऐसे क्यों किया है, और वो मुझे क्यों कह रही थी कि तुम पछताओगे। आखिर वो किस बात से डर रही थी? ये सब सोचें मेरे दिमाग में घूम रही थी और मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मेरे सवालों का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं इस बात का जिक्र किसी से कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि इस लड़की की इज्जत पर कोई बात आए और किसी को पता चले। अगले दिन मैं दोबारा से जाकर इसके रास्ते में खड़ा हो गया। वो अपने अब्बा के साथ गुजर रही थी। गुजरती गुजरती उसने एक नज़र उठाकर मुझे देखा और फौरन से घबराकर तेज तेज चलने लगी। इसे लग रहा था कि मैं इसकी धमकी के बाद यहाँ आना छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इसके लिए सीरियस था और इसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, और मुझे हर हाल में जानना था कि अगर वो मेरी मोहब्बत को कबूल कर लेगी तो मुझे क्यों पछताना पड़ेगा। उसकी मना करने के बावजूद मैं रोज़ इसके रास्ते में खड़ा हो जाता। वो मुझे देखते ही घबरा जाती थी। एक दिन वो अकेली थी, मेरे पास आई और बोली, मैंने तुम्हें मना किया है ना, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? देखो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे रास्ते में आओ। मोहल्ले वाले मेरे बारे में बातें बनाएंगे। मैंने कहा, कोई क्यों बातें बनाएगा? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बोली, शादी करके तुम बहुत पछताओगे। मैंने कहा, आखिर क्यों पछताऊंगा, ऐसी भी क्या बात है? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से चले जाने के बाद मैंने एक फ़ैसला लिया और सोचा कि मैं इसी हफ्ते अम्मा से शादी की बात करूँगा।
اور میں نے جب اماں سے اس بارے میں بات کی اور کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں۔ میں جانتا تھا کہ اماں اتنی آسانی سے وہاں میرا رشتہ لے کر نہیں جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اماں میرے منہ سے یہ بات سنتے ہی ہتے سے ہی اکھڑ گئیں اور بولی، ہرگز نہیں، میں اس گھر میں ہرگز تمہارا رشتہ مانگنے نہیں جاؤں گی۔ پہلی بات، وہ لوگ تو اتنے غریب ہیں، اور دوسری بات کافی عجیب بھی ہیں، کوئی بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں وہاں تمہارا رشتہ لے کر جاؤں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ جہاں میں چاہوں گی تمہاری شادی وہیں ہوگی، اور کسی امیر گھرانے میں ہوگی۔ میں نے کہا، اماں وہ کوئی غریب نہیں ہے، ہماری طرح ہی ہیں، اور رہی بات تمہاری مرضی سے شادی کرنے کی، تو یہ میری زندگی ہے، اور میں ہرگز تمہاری مرضی سے شادی نہیں کروں گا۔ اس لیے تو ایسے خواب دیکھنا بند کر دے کہ میں کسی امیر گھرانے میں شادی کروں گا۔ مجھے وہ لڑکی پسند ہے اور میں وہیں پر شادی کروں گا، اور اب تو اس کا رشتہ لینے جائے گی، اگر نہیں جائے گی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میری دھمکی سن کر اماں چپ ہو گئیں اور بولی، دیکھ تو گھر مت چھوڑنا، تیرے لیے میں وہ رشتہ لینے چلی جاؤں گی۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ شاید ساری مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر ہم جب ان سے دور جانے کی بات کریں تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ گھر میں باقی سب تو راضی تھے اس رشتے کے لیے، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ ہم ان میں سے کسی کو جانتے بھی نہیں، اور آج تک اس لڑکی کو بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا رشتے کو، اور اگر بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، اگر انکار کیا تو ہم منانے کی کوشش کریں گے۔ اماں دل سے راضی نہیں تھیں، لیکن میرے لیے وہاں جانے کی تیاریاں کرنے لگیں۔ میں نے اماں سے کہا، دیکھ کوئی تماشا مت کرنا، ٹھیک ہے؟ مجھے رشتہ ہر حال میں کرنا ہے، کیونکہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ اماں بولی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد اماں گھر والوں کے ساتھ رشتہ لینے چلی گئیں۔ میں گھر پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی ہاں کرے گی یا نہ کرے گی۔ اماں لوگ کچھ گھنٹوں بعد گھر واپس آئے تو میں فوراً سے اماں کے پاس چلا گیا اور پوچھا، اماں انہوں نے کیا جواب دیا ہے، بتائیں نا مجھے۔ اماں نے کہا، اتنا پاگل کیوں ہو رہا ہے، وہ لڑکی والے ہیں، تھوڑا ٹائم لے کر سوچ کے جواب دیں گے، لیکن میں ابھی بھی خوش نہیں اس رشتے سے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، وہ اچھی لڑکی ہے، آپ پتہ نہیں کیوں خوش نہیں ہیں۔ اماں منہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ اب مجھے شدت سے انتظار تھا ان کے گھر سے کیا جواب آتا ہے۔ کئی دن بے چینی میں گزر گئے۔ کچھ دن بعد اماں نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر سے فون آیا ہے۔ میں نے پوچھا، انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب اماں نے بتایا کہ اس کے باپ نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ میں خوشی سے ناچنے لگ گیا تھا۔ گھر میں سب نے مجھ سے کہا کہ یہ رشتہ مت کرو۔ میں نے کہا، آخر کیوں؟ تو وہ بولے، ہمیں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں ہر حال میں یہ رشتہ کر کے ہی رہوں گا۔ اور اب کیا مسئلہ ہے؟ اس کے باپ نے بھی تو ہاں کر دی ہے۔ میری ضد پر سب خاموش ہو گئے۔ کچھ دن بعد ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں پورے دل سے شادی کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ ہر چیز میں نے اپنی پسند سے خریدی تھی، اور کچھ شاپنگ میں نے نیلم کے لیے بھی کی تھی اور اماں سے چھپا کر رکھ دی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر اماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ایک نیا جھگڑا کرنا شروع کر دیں گی۔ میں نے نیلم کے لیے منہ دکھائی کا ایک اچھا سا تحفہ خریدا اور اسے اپنی الماری میں چھپا کر رکھ دیا۔ میں کافی زیادہ خوش تھا۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ باقی فنکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم شادی ہی کریں گے، مجھے مہندی اور منگنی کے فنکشنز نہیں کرنے ہیں۔ اماں نے کہا، کیوں؟ میں تیری شادی پر سارے ارمان پورے کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، اس کے لیے بہت پیسے خرچ ہوں گے، بہتر ہے بارات اور ولیمہ کیا جائے۔ میری زور دینے پر اماں بولی، ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی۔ میں نے اپنی شادی کے لیے ایک بہت ہی زبردست سا جوڑا لیا اور اپنے تمام دوستوں کو شادی میں بلایا۔ شادی کا دن آیا تو میں بہت ہی زیادہ خوش تھا اور اچھے سے تیار ہو کر اپنی شادی کا جوڑا پہنا۔ آج مجھے میری محبت مل رہی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ شادی کا فنکشن گلی میں ہی رکھا گیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اماں کا منہ بنا ہوا تھا، وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہو کو اپنے قابو میں نہیں کر سکیں گی اور اس سے اپنی باتیں نہیں منوا سکیں گی۔ گلی میں شادی تھی تو ہمیں زیادہ دور تو جانا نہیں تھا بارات لے کر۔ ہم لڑکی کے گھر پر چلے آئے۔
थोड़ी देर में निकाह हो गया। लोग अजीब अजीब बातें भी कर रहे थे क्योंकि अब भी किसी ने इस लड़की को नहीं देखा था। शादी में भी इसने पर्दा कर रखा था। मैं खुश था कि मेरी बीवी इतनी ज़्यादा पर्देदार है। निकाह के बाद खाना वगैरह खोला गया। मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द रुखसती हो जाए और मैं इसका चेहरा देख पाऊँ, क्योंकि अब तक मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था। जब हमारा रिश्ता पक्का हुआ तो इसके बाद भी मेरी से कभी भी कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि वो तो मुझे नज़र ही नहीं आई थी। और अब मुझे शिद्दत से इंतज़ार था इससे बातचीत करने का। खाना वगैरह खाकर रुखसती का मरहला शुरू हुआ। वो दुल्हन बनी मेरे साथ मेरे घर चली आई। घर में आकर ख़ानदान की औरतों ने कुछ रस्में करना शुरू कर दी। इसका चेहरा अब भी किसी ने नहीं देखा था। उसने पहले ही कह दिया था कि वो पर्दा करती है और यूं सबके सामने अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, इसलिए सब लोग बातें बना रहे थे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। कुछ देर बाद उसे मेरे कमरे में लाया गया। कमरा अच्छे से सजाया था। अम्मा ने मुझे कहा कि देखो, पहले दिन ही बीवी के घुटनों से मत लग जाना, वरना आगे वो तुझे अपना गुलाम बना देगी। अम्मा की बातें सुनकर मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, तेरे दिमाग में बस यही बातें चलती रहती हैं क्या? कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया कर। अभी से आए चंद घंटे ही हुए हैं कि तूने सास बहू वाला खेल खेलना शुरू कर दिया है। अम्मा बोली, मैं तुझे समझा रही हूँ, तू मेरा इकलौता बेटा है। मैंने कहा, ठीक है अम्मा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि अब मैं कुछ देर में इसका चेहरा देख लूँगा। मैं इसके करीब आकर बैठा और सलाम किया और फिर धीरे से इसका घूंघट को उल्टाने लगा। मैंने देखा कि वो कांपने लगी है। मैं एकदम परेशान हो गया, लेकिन फिर इसे देखने का शौक इतना ज़्यादा था कि मैंने इसका घूंघट उलट दिया और जैसे ही मैंने ये किया, ये देखकर मेरी जान निकल गई कि इसका आधा चेहरा जला हुआ था। मैं एकदम से अपनी जगह से उठकर पीछे हटा। मैंने खुद को संभाला और इसके सामने बैठा। मैंने देखा वो रो रही थी। मैंने कहा, ये क्या? वो बोली, हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे शादी मत करना, वरना तुम बहुत पछताओगे। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मैं एकदम से सन्नाटे में आ गया था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। मैंने इसे कहा कि देखो, मैं तुमसे शादी करके क्यों पछताऊंगा? तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुमसे शादी करके कोई भी नहीं पछताएगा। मेरी बात सुनकर वो झटके से सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। फिर बोली, क्या वाकई? मैंने कहा, हाँ। इसका आधा चेहरा जला हुआ था और आधा ठीक था, और इस ठीक चेहरे से ही पता चल रहा था कि वाकई में वो कितनी खूबसूरत थी। मैंने कहा, मैंने तुमसे सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर मोहब्बत नहीं की, मैंने तुमसे वाकई में मोहब्बत की है, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा आधा चेहरा जला हुआ है। उसने कहा, आज तक सब लोग मुझे इसी वजह से ठुकराते आए हैं। हर कोई मेरा मजाक बनाता था। यहाँ पर आते ही मैंने हमेशा अपने चेहरे को ढांप कर रखा था कि कभी किसी को पता ना चले। मैंने कहा, अच्छा, तुम्हारा ये चेहरा जला कैसे है? तो उसने मुझे बताया कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने उसे बहुत बार समझाया, लेकिन वो नहीं समझा और वो मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने चिल्लाकर सबको जमा कर लिया था और इस बात का बदला लेने के लिए उसने एक दिन मेरे चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया। मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई थी और अब्बा ने मुझे अकेले पाला था। कोई भी हमारी बात का यकीन नहीं करता था। सब ने मुझे ये इल्ज़ाम दिया कि इस लड़की की वजह से ही ये सब हुआ है। इस सब से मैं इतनी ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गई थी कि मैंने कई साल पढ़ाई छोड़ दी और अब जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। अब्बा ने लोगों की बातों से तंग आकर वो मोहल्ला छोड़ दिया और हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर भी मैं किसी से बात नहीं करती थी, ना ही किसी से मिलती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर कोई मेरा चेहरा देखेगा तो वो मुझे ताने न मारने लग जाए और मेरा मजाक न उड़ाए। इसीलिए जब तुमने बताया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैंने तुम्हें मना कर दिया था। हालांकि तुम भी मुझे पसंद थे, और जब तुम्हारे घर वाले मेरा रिश्ता मांगने आए तो तब ही मैंने इन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने हल्की सी झलक देख ली थी और मेरे अब्बा ने इस बारे में इन्हें साफ बता दिया था। लेकिन तुम्हारी जिद के आगे वो लोग मान गए। मुझे डर था कि शादी के बाद तुम मेरा चेहरा देखकर मुझे कबूल नहीं करोगे, लेकिन तुमने वाकई में मुझसे मोहब्बत की है
میں نے کہا ہاں، میں لوگوں کے چہروں سے نہیں بلکہ ان کے دل سے محبت کرتا ہوں اور تم مجھے ہر حال میں قبول ہو۔ لیکن پھر اس نے مجھے کہا کہ تمہارے گھر والے کیا کہیں گے اور محلے والوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ کیا بولیں گے۔ میں نے کہا تمہیں اب مزید کسی سے اپنا چہرہ چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ تم جو پردہ کرتی ہو مردوں سے وہی کافی ہے، تمہیں عورتوں سے چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کچھ کہے گا تو میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اسی لیے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میری اماں کو لے کر بالکل بھی پریشان مت ہو، وہ زبان کی کڑوی ہیں لیکن میری خوشی کے لیے تمہیں پریشان نہیں کریں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہماری زندگی کی شروعات کافی اچھی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ آگے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محلے کی عورتیں جب کل اسے دیکھنے کے لیے آئیں گی تو اس کا چہرہ دیکھ کر 100 باتیں کریں گی اور اس سب کے لیے نیلم کو بہت ہمت سے کام لینا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگلے دن صبح ہم ناشتے کے لیے باہر آئے۔ ناشتہ کرنے کے دوران نیلم نے اپنا چہرہ نہیں ڈھکا تھا۔ سب گھر والے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے مگر مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن میری موجودگی میں کوئی سے کچھ بول نہیں سکا تھا۔ تائی نے مجھے کہا تھا کہ تم پریشان مت ہو، وہ اچھی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گے، ان لوگوں کی باتوں کی فکر مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک تائی ہی تھیں جو مجھے سمجھتی تھیں، اسی لیے میں اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد محلے کی عورتوں نے آنا شروع کر دیا۔ وہ میری بیوی کو دیکھ رہی تھیں اور خسر پسر کر رہی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ سب اگلے کئی دن تک اس بارے میں بات کرتی رہیں گی، لیکن میں نے سب کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ محلے میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بھی بات سنوں، اسی لیے سب احتیاط سے کام لینا۔ میری 2 ٹوک بات سن کر سب نے منہ بنا دیا، کیونکہ ان سب کو چغلیاں کیے بنا چین نہیں ملتا تھا، اور چغلیاں کرنے میں تو سب سے زیادہ میری اماں ہی آگے ہوتی تھی، اسی لیے انہیں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن میں نے اماں سے کہا تھا اماں، میں اپنی بیوی کی عزت کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ باقی سب لوگ بھی اس کی عزت کریں، اسی لیے میری بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اماں کو یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنی بیوی کا غلام ہو گیا ہوں، لیکن وہ میری عزت تھی اور میں چاہتا تھا کہ سب اس کی عزت کریں۔ ولیمے کے بعد خاندان بھر میں شادی کی دعوتیں شروع ہو گئیں۔ ہر دعوت میں لوگ نیلم کا چہرہ دیکھ کر اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور افسوس کرتے، لیکن وہ اب ان سب کے سامنے کھڑے ہونا سیکھ گئی تھی۔ میری زندگی بہت ہی اچھی چل رہی تھی اور مجھے امید ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں گا۔ انسان اگر ظاہری صورت سے پیار کرنے کے بجائے کسی کے دل سے پیار کرے تو ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے تھے لیکن میری اب تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ میں نے اماں سے کہا اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اماں بولی مجھے تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ میں نے کہا تو اس کا مطلب ہے میری دوسری شادی کروا دیں گی؟ وہ بولی ہاں، میں نے تیرے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے، بہت امیر لڑکی ہے، اگر تو ہاں کرتا تو میں تیری شادی کر دیتی ہوں۔ میں نے دیکھا اماں کی باتیں نیلم نے سن لی تھیں، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم پریشان مت ہو، میں اماں کی بات کبھی نہیں مانوں گا، میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا اور تم مجھے پسند ہو۔ وہ بولی شاید اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اب تک تمہیں اولاد نہیں دے سکی ہوں۔ میں نے بولا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ابھی ہماری شادی کو صرف 2 سال ہی تو ہوئے ہیں اور تم بھی ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہو۔ لوگوں کو 8 سال بعد اولاد ہوتی ہے اور وہ امید نہیں چھوڑتے، اور تم نے ابھی سے امید رکھنا چھوڑ دی ہے۔ اور میں اتنا خود غرض ہرگز نہیں ہوں، میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، میں کسی اور کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکوں گا۔ یہ بات تم اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو اور دوبارہ مجھے یہ بات مت کہنا، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر ہی چلا جاؤں گا۔ میں نے اماں اور اپنی بیوی دونوں سے صاف صاف اس بارے میں بات کر لی تھی، اس سے دونوں مجبوراً خاموش ہو گئی تھیں۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا کہ میں نیلم سے پیار کرتا ہوں اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ میں کسی اور سے شادی کر لوں۔ اس بات نے مجھے بہت زیادہ دکھ پہنچایا تھا۔ نیلم نے مجھ سے معافی مانگ لی اور بولی میں دوبارہ ایسی بات نہیں کروں گی، لیکن سب لوگ مجھ سے بار بار یہی سوال کرتے ہیں، اس لیے میں پریشان ہو گئی اور مجھے لگا کہ تم بھی یہی سوچتے ہو۔ میں نے کہا تم مجھے نہیں جانتی ہو، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں،
آئندہ تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گی۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے اس بات کو کہ نیلم کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ تب پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ ہم کافی خوش ہوئے۔ گھر آ کر اماں وغیرہ کو بتایا تو سب خوش ہو گئے۔ اب اماں کے دماغ سے میری دوسری شادی کا بھوت اتر گیا تھا۔ میں نے بھی چین کا سانس لیا۔ میں نیلم کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میں چاہتا تھا ہماری ایک صحت مند اولاد ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ 9 مہینے بعد نیلم نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ ہماری دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ میں اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھا، اور میری ماں کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔